جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں، دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا، ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. ہاں، میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورگن سے ملاقات ہوئی. ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا. اور میں 2 باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں. پھر میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں، اور ظاہر قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا، تو آپ کو کیڑے بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازی ہے. میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کر خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے. کمال کا قبرستان. اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں. ہر صحابی نبی جنتی. کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ. جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا، ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہاں اچھا، پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں یہ صرف جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے. سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے. نبی پاک نے انکریج کیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاں، مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے، اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے، دیکھیں موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا. ہمارے لاہور کے ایک اسلامی بھائیوں مدینہ پاک میں، انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے. ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے، اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی. اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے. زور سے کہہ دو آمین. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. کچھ موت وہ ہوتی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں، اور جنت البقیع میں مدفن ہوئی. میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں کہ جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے کہ یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے. اور کیا چاہیے؟ مرنا تو ہم سب نے ہیں.